السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ ایک سوال ہے۔ سب سے بڑا متقی وہ نہیں ہے جو نمازیں زیادہ پڑھے، وہ نہیں ہے جو حج بہت کرے، وہ نہیں ہے جو روزے بہت رکھے، وہ نہیں ہے جو قرآن بہت پڑھے، وہ نہیں ہے جو خیر خیرات بہت کرے۔ نہ، وہ سب سے زیادہ متقی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے ساتھ وہ کام کرے تو اثر ہوگا۔ گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، تو کیسے زندگی بدلے گی بھائی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے، پڑھ لیجئے میرے ساتھ، گناہوں سے بچنے کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من الذنوب، اے میرے پیارے اللہ، گناہوں سے مجھے بچا دیجئے۔ اب گناہوں میں بڑے گناہ کون سے ہیں؟ شرک، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ جھوٹ، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ غیبت، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ نظر کی بے احتیاطی، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اسے موبقات کہتے ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ، آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے جراثیم ہیں۔ اس لیے ان جراثیم سے بچیے اور اللہ کے احکامات کو پورا کیجیے، اور پورا کر کے خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، سجدہ کرنے کی توفیق دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکامات پر چلنے کی عافیت سے توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ آدمی صرف تسبیح پڑھنے سے جو ہے تسبیح کو ہیرا پھیری کرے اس سے جو متقی نہیں بنتا۔ شیطان جو ہے بہت بڑا مقرر تھا۔ ابلیس نے کئی ہزار سال فرشتوں کے سامنے ایمان کی بات کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے آدمی جو اللہ والا بنتا ہے، متقی بنتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ نیک کیا کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن گناہوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے، احرام کی چادروں میں میں نے ابلیس دیکھے ہیں، احرام کی چادروں میں میں نے ابلیس دیکھے ہیں، اور میں خانوں میں نے خدا دیکھا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کی داڑھی نہیں ہوتی، سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن اندر کا دیندار ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کا ظاہری حلیہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر کا بہت خراب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کو بنائیے، اس کے لیے دعا مانگی گئی، قرآن میں آیا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دیجئے، زہد کا لباس پہنا دیجئے، تیری محبت کا سرما ہمارے آنکھوں میں لگا دیجئے۔ بس اپنے دل کو صاف رکھو اور احکامات کو پورا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔